آرڈر دیے گئے کہ اب اسرائیل کے جہاز تل ابیب سے جدے آئیں گے، مدینے آئیں گے، اپنی بدماشیوں کے لیے حرمین کی سرزمین پر آئیں گے۔ یہ مطالبہ تھا، اور اس مطالبے کو قبل اس کے کہ جو بائیڈن ذکر کرتے، محمد بن سلمان نے قبول کر لیا، سر جھکا لیا۔ یہ اعتراف کر لیا گیا محمد بن سلمان کی طرف سے کہ ہم اور یہ صہیونی، ہم اور یہودی ایک ہیں۔ یہ کہ اب پروازیں اسرائیل کی تل ابیب سے براہ راست پروازیں حرمین شریفین میں آئیں گے۔ القدس کو مکمل طور پر اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا جائے گا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسجد اقصی ڈھا دی جائے گی۔ اور اس کی بار بار جو بائیڈن کی طرف سے اور مطالبہ اسرائیل کا، اور وہی بات سعودیہ نے دہرائی کہ ایران کو ہم نیوکلیائی پاور نہیں بننے دیں گے، اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ یعنی ایسی طاقت نہیں بننے دیں گے جو اسرائیل پر غالب آئے، کیونکہ اسرائیل کے پاس تو 200 250 300 بم ہے نیوکلیائی۔ تو کبھی اس کے سلسلے میں کوئی بے چینی نہیں ہوئی کہ صہیونیوں کے پاس نیوکلیائی طاقت نہیں ہونی چاہیے اور صلیبیوں کے پاس نیوکلیائی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ آج میں پھر کہوں گا کہ خلیجی ممالک کے لیے جو بائیڈن صاحب تشریف لائے، انتظار تھا کہ وہ 15-16 کو آئیں گے، لیکن وہ 13 کو اسرائیل آ گئے، اور اسرائیل آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کی آمد اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے، اسرائیل کی ترقی کی فکر کرنا ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہر حال میں اسرائیل کے مددگار ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو عرب ممالک کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ شامل کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ اس کی قیادت میں وہ الائنس تیار کیا جائے، جو الائنس مقابلہ کرے ایران کا، جو مقابلہ کرے حماس کا، جو مقابلہ کرے جہاد اسلامی کا، جو مقابلہ کرے حزب اللہ کا، جو مقابلہ کرے اسلامی تحریکات کا، جو مقابلہ کرے ان کا جن کو وقت کے یہ پاپی مجرم دہشت گرد کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے ایک الائنس تیار کیا جانا ہے جس کی قیادت اسرائیل کے ہاتھ میں ہونی ہے۔ یہ سارے بیانات اسرائیل میں جو بائیڈن نے دے دیے، وہاں پر اتفاق کر لیا گیا۔ یائر لپڈ کے ساتھ جو نیا وزیر اعظم اسرائیل کا بن کر سامنے آیا ہے، مسلسل وہاں پر جوکر اور تماشے باز سامنے آتے رہتے ہیں، اس وقت کا جوکر وہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو بائیڈن جدے تشریف لائے، جہاں انہوں نے شاہ سلمان سے ملاقات کی قصر السلام میں، اور وہاں پر محمد بن سلمان نے ملاقات کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جو بائیڈن مسافے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو میٹنگ اس نے محمد بن سلمان کے ساتھ کی، اس میں یہ کہا کہ جو واقعہ جمال خاشقجی کا پیش آیا، اور جہاں تک تعلق ہے ہیومن رائٹس کا، اس میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بہرحال امریکہ کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ اب میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو وہ موقف تبدیل ہو گیا، وہ موقف اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا جواب وقت کا مجرم صہیونی اور مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کرنے والا محمد بن سلمان یہ دیتا رہا کہ یہ تو وہ ذاتیاں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، یعنی صرف ہم پر توجہ کیوں، صرف ہماری سرزنش کیوں، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ یعنی مثلا اگر میں پاپی ہوں تو سب پاپی ہیں، اس حمام میں تو سب ننگے ہیں، لہذا میں اکیلا مجرم تو نہیں ہوں۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آرڈر دیے گئے کہ اب اسرائیل کے جہاز تل ابیب سے جدے آئیں گے، مدینے آئیں گے، اور جو وہاں مسلمان ہیں ان کو لے کر اب وہ حرمین میں بھی آیا کریں گے، ریاستوں جائیں گے، اور پورے ملک میں آزادی کے ساتھ اب ان کو سفر کرنے کا اور
فضا کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب کسی لمبے چکر کے ساتھ تل ابیب سے جہازوں کو سفر نہیں کرنا ہوگا، بلکہ تل ابیب سے براہ راست وہ جزیرۃ العرب کی فضاؤں میں اڑیں گے، اور ایک جھوٹ بول کر دجالیت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو مسلمان حج و عمرہ کرنے آنا چاہیں گے جہاز تل ابیب سے ان کو لے کر آئیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جہاز کا پائلٹ بھی صہیونی ہوگا، اور جہاز کا جو عملہ ہے وہ صہیونی ہوگا، اور جہاز کی جو خدمت گار لڑکیاں ہیں اور جو نوجوان ہوں گے وہ سب صہیونی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹیمیں بھی موجود ہوں گی جو اپنی بدماشیوں کے لیے حرمین کی سرزمین پر آئیں گے۔ یہ مطالبہ تھا، اور اس مطالبے کو قبل اس کے کہ جو بائیڈن ذکر کرتے محمد بن سلمان نے قبول کر لیا، سر جھکا لیا، اور یہ کہا کہ ہاں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جہاز اسرائیل کے بے تکلف جزیرۃ العرب میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور ان کو لمبا چکر اب نہیں لگانا۔ اس پر اتفاق ہو گیا، گویا یہ اعلان ہو گیا کہ سعودیہ اب صہیونیت کے لیے تیار ہے۔ اب سعودی حکومت صہیونی حکومت کا روپ دھار چکی ہے۔ اب جو چیز مخفی تھی جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی وہ مخفی تھی، چونکہ ظاہر ہے کہ انگریزوں کے ذریعے سے قائم ہوئی، اور خلافت عثمانی کے خاتمے کے ذریعے اور خلافت عثمانی کے نمائندوں کے قتل عام کے ذریعے جو حکومت وجود میں آئی تھی انگریزوں کے سہارے، وہ حکومت در حقیقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور اس پر لیبل اسلام کا لگا ہوا تھا۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد تو برطانیہ اس حکومت کا سرپرست تھا اور اس کا متولی تھا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی اور امریکہ اس کا سرپرست بن گیا۔ گویا جب سے اسرائیل کا قیام ہوا 1948 سے اسرائیل کا قیام کا اعلان ہوا، اس سے پہلے سے اسرائیلی فلسطین میں منتقل کیے جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت کی ذمہ داری، اس کی نگہداشت، اس کی سرپرستی، اس کی تولیت امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لیے جو کچھ ڈرامہ بازی کی جاتی ہے کہ کون بائیڈن کے استقبال کے لیے گیا اور کس طرح سے ملے اور کیا باتیں ہوئیں اور کیسے کانفرنس منعقد کی گئی، یہ دجالی ڈرامہ بازیاں ہیں۔ ان تماشوں سے کوئی سمجھدار متاثر نہیں ہوتا ہے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ سعودی حکومت کی صہیونیت کا اب اعلان کر دیا گیا۔ جو چیز برملا نہیں کہی جا رہی تھی، چھپایا جا رہا تھا، جس کو کہتے ہیں کہ میز کے نیچے سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ میز کے اوپر آ گیا، اور کھلم کھلا الان حس الحق والی وہ بات ہو گئی کہ زلیخا نے اپنے جرم کا اعتراف کھلے بندوں کر لیا۔ ویسے ہی اب یہ اعتراف کر لیا گیا محمد بن سلمان کی طرف سے کہ ہم اور یہ صہیونی، ہم اور یہودی ایک ہیں، ایک سے تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ادھر سے دیکھیے تو آپ کو یہودی دکھیں گے اور ادھر سے دیکھیے تو آپ کو سعودی دکھیں گے، اور مزید گہرائی میں جائیے اندر تو صلیبی دکھیں گے، کیونکہ یہ صلیبی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو قائم کیا، یہی صلیبی ہیں جن کے تعاون سے آل سعود کی حکومت قائم ہوئی۔ اور یہ دجل ہے، یہ جو اوپر سے غلاف لگایا گیا، جو اسلامی خدمات کا ڈھونگ رچایا گیا، یہ دجل ہے۔ لہذا یاد رکھا جائے کہ دجالیت میں بات کھل کر نہیں کہی جاتی، لپیٹ کر کہی جاتی ہے، چھپا کر کہی جاتی ہے، چالاکی سے کہی جاتی ہے، اور بہت سمجھداری اور سلیقہ بندی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ تو سمجھتے نہیں، جو علماء ہیں وہ بھی اس کو سمجھتے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن ان میں بھی دجالیت کا یہ اثر منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر پردے ڈالتے ہیں، اس کو تہوں میں رکھتے ہیں، اس کو چپ رہ کر اس کو چھپاتے ہیں، حق کا اظہار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ ساری شطارت اور مہارت انہیں بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ احبار اور رہبان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہود کے عوام ہیں تو پھر ہمارے عوام ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، عمرا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور علماء احبار و رہبان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہی سب اس وقت جزیرۃ العرب کی سرزمین پر کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال
جمعے کی شام کو جو بائیڈن جدہ پہنچے اور شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی، پھر ایک تفصیلی میٹنگ محمد بن سلمان کے ساتھ ہوئی، اور جس میں ایک طرف اس کا بھی اعلان ہوا کہ تیل کی پیداوار بڑھائی جائے گی، جس کا امریکہ کی طرف سے مطالبہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اب پروازیں اسرائیل کی تل ابیب سے براہ راست پروازیں حرمین شریفین میں آئیں گی، اور ریاض کا تو تعلق قائم تھا ہی، اور نیوم شہر کے بارے میں بھی یہ بات کر دی گئی کہ وہاں اسرائیل کی جو خدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیش کی جائیں گی، اور زیادہ سے زیادہ اسرائیل سے مدد لی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دجالی شہر ہے جو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور وہ اسی لیے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ اس کا پھر آگے چل کر استعمال کیا جائے جب القدس کو مکمل طور پر اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا جائے گا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسجد اقصی ڈھا دی جائے گی اور اس کی جگہ پر دجال کا قصر تعمیر کیا جائے گا، تو نیوم شہر اس ملک میں داخل ہونے کے لیے وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں دجال کے قافلے آئیں گے، رکیں گے، وہاں بے انتہا شاندار قسم کے ہوٹلز قائم کیے جائیں گے، ریزارٹ بنائے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ دجالوں کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ کے قریب اس قصر میں آئیں گے جو شاہ فہد کے نام سے کسی وقت بنایا گیا تھا، وہ قریب کا قصر ہوگا۔ تو یہ ساری تیاریاں شروع کر دی گئی علل اعلان۔ جو بات ڈھکی چھپی تھی اب وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، اور جو تقریر محمد بن سلمان نے کی اس میں دجالیت کے بہت سے مظاہرے تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ ایران تو ہمارا پڑوسی ہے اور ایران سے تو ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ جو بنایا جا رہا ہے، حلف جو بنایا جا رہا ہے، جو الائنس بنایا جا رہا ہے، اس میں یہی کہا گیا بار بار جو بائیڈن کی طرف سے، اور مطالبہ ہے اسرائیل کا، اور وہی بات سعودیہ نے دہرائی کہ ایران کو ہم نیوکلیائی پاور نہیں بننے دیں گے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، یعنی ایسی طاقت نہیں بننے دیں گے جو اسرائیل پر غالب آئے، کیونکہ اسرائیل کے پاس تو 200 250 300 بم ہے نیوکلیائی، تو کبھی اس کے سلسلے میں کوئی بے چینی نہیں ہوئی کہ صہیونیوں کے پاس نیوکلیائی طاقت نہیں ہونی چاہیے اور صلیبیوں کے پاس نیوکلیائی طاقت نہیں ہونی چاہیے، اگر ان کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ طاقت ایران کو حاصل نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوستی کریں، اچھے تعلقات قائم کریں۔ تو یہ وہ ڈھونگ ہے، یہ وہ دجالیت ہے، یہ وہ چالاک قسم کی شطارت ہے، اور یہ منافقانہ سیاست ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سنیچر کے دن جو خلیجی ممالک کے سربراہ ہیں وہ سب حاضر ہو گئے، لیکن اس مرتبہ ان کی حاضری ایسی تھی کہ جس میں ان پر ایک طرف روس کا بھی خوف تھا، اور ایک طرف چین سے بھی امیدیں تھیں، اور ایک طرف ایران سے بھی دوستی تھی، اور ان کے پڑوس کا بھی خیال تھا۔ لہذا امارات نے کہہ دیا کہ ہمارا ایران سے جھگڑا نہیں اور ہم تو اپنا سفیر وہاں بھیجیں گے، اور اردن نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا بھی کسی نئے الائنس میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، اور عراق نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نہ اس الائنس میں نہ اس الائنس میں، ہم تو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ اب لے دے کے مصر کا ذلیل و کمینہ سیسی باقی رہ گیا، اور جزیرۃ العرب کا محمد بن سلمان کے جس نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، سب سے اچھا موقف، کھلا موقف، جری موقف قطر کے امیر کا رہا، جنہوں نے وہ باتیں کہیں جو کوئی بھی اسلامی تنظیم کا نمائندہ کہتا، حماس کا نمائندہ کہتا، اخوان کا نمائندہ کہتا، وہ باتیں اللہ کا شکر ہے کہ قطر کے امیر شیخ تمیم نے وہ باتیں کہیں، بڑی ہمت اور جرأت اور قوت کے ساتھ کہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جہاں تک کویت کی نمائندگی تھی وہ بھی مناسب تھی، اور عمان کی نمائندگی بھی ٹھیک تھی، اور اردن کے شاہ عبداللہ بھی ان جرائم میں ملوث نہیں ہیں جن میں محمد بن سلمان اور سیسی ملوث ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ممالک حاضر ہوئے
ان کے ذریعے سے وہ مقصد تو نہیں پورا ہوا کہ وہ ایران کے خلاف ایک محاذ بنا لیں گے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عراق کی نمائندگی مصطفیٰ کاظمی نے کی، جو شیعہ ہیں اپنی ذات سے، اور وہ سعودیہ کے بڑے دوست ہیں، اور وہی اس وقت کام کر رہے ہیں ایک کوآرڈینیٹر کا ایران اور سعودی حکومت کے درمیان دوستی کے لیے۔ مصطفیٰ کاظمی بڑی خدمات پیش کر رہے ہیں، ان کی خدمات کا بڑا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح ایک درمیانی شخصیت کی حیثیت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لے دے کے سیسی اور محمد بن سلمان یہ دو ایسے کمینہ صفت اور ظالم اور پاپی اور مجرم تھے جن کے جیل بھرے ہوئے ہیں، بے گناہوں سے، علماء سے، مخلص طلباء سے، جن کے جیل بھرے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہر طرح کے مظالم کیے ہیں۔ یہ اپنی پوری دجالیت کے ساتھ، اپنی چرب زبانی کے ساتھ وہاں پر نمائندگی کر رہے تھے، اور بہرحال اتفاق اسی پر ہو گیا کہ ایک طرف تو اسرائیل کے لیے چوپٹ دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر طرح کا تعلق سیاسی بھی اور معاشی بھی اور عسکری بھی اور تکنیکی بھی اسرائیل کے ساتھ قائم کیا جائے گا، اور زیادہ بہتر سطح پر اس کے قیام کی کوششیں کی جائیں گی، اور ایک الائنس بہرحال بنے گا جس کی سیادت اور قیادت اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری چھوٹی سی ڈیجیٹل کانفرنس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکہ نے اپنی نمائندگی کے لیے اس خطے میں اسرائیل کو اور دوسری طرف انڈیا کے جناب مودی صاحب کا انتخاب کیا ہے، لہذا وہ اور امریکہ کے صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم ان چاروں نے مل کر ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس میں بہرحال جو بائیڈن کی طرف سے علاقے کی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اسرائیل کو اور انڈیا کو سونپی گئی ہے۔